أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون۔ 8واں پارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 122۔ اس کے اندر اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک آدمی پہلے مردہ تھا، ہم نے اس کو ایمان اسلام دیا، اس سے اس کو زندگی مل گئی۔ کیا وہ آدمی جو ایمان اسلام لا کر زندگی لے کر زندہ ہو گیا، کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ضلالت، گمراہی، کفر کی تاریکیوں میں پھر رہا ہے اور نکلنے والا نہیں ہے، یہ کبھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جعلنا لہ نورا، اس سے مراد اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ کے بھی شیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شیر ہیں۔ اور فی الظلمات لیس بخارج منہا، اس سے مراد ابو جہل ہے، کفر پہ مرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس کا نام ابو الحکم تھا، عمر بن عاص ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل فرمایا، جہلوں کا باپ۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِرْعَوْنَ، ہر امت کا ایک فرعون ہے، وہ امتی فرعون ابی جہل، اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ پہلی امتوں کے فرعونوں سے اس کی فرعونیت بڑھ گئی، مرتے وقت بھی یہ اکڑتا رہا کہ میری گردن اوپر سے کاٹی جائے تاکہ پتہ چلے یہ نواب کی گردن ہے۔ بہرحال سیرت ابن ہشام صفحہ 292 کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال نبوت کے، اظہار نبوت کے گزر چکے تھے۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ تشریف فرما ہے، ابو جہل آیا اور آپ کو نازیبا الفاظ کہے، گستاخی کی، بہت زیادہ ایذا پہنچائی۔ جب امیر حمزہ شکار کھیل کے واپس آیا، اس وقت اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، کسی نے بتایا کہ تیرے پیارے بھتیجے کو ابو جہل سردار ابو الحکم نے اس طرح کی گالی بکی ہیں اور اس طرح کی تکلیف پہنچائی ہے، تو وہ آتے ہی ہوئے اپنی کمان لے کے زور سے ابو جہل کے سر کے اوپر مارتے ہیں، جس سے ابو جہل کا سر پھٹ جاتا ہے، اور ابو جہل کہتا ہے کہ اے سردار امیر حمزہ، یہ ہمارے باپ دادوں کی اور ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے، اس لیے میں نے اس کو ایذا پہنچائی۔ تو امیر حمزہ فرمانے لگے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم حقیقی اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ یہ جملہ کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ پیارے بھتیجے آپ خوش ہو جائیں، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس سے زیادہ خوش ہوں گا اس بات پہ اگر تو میرا کلمہ پڑھ لے۔ تو فوراً امیر حمزہ کلمہ پڑھنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔
قرآن پاک میں آپ وسلم کی تعریف میں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے بارے میں آیا کہ ایمان والوں کے لیے اللہ کے محبوب نبی رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، اور حریص علیکم، باقی امت کے بارے میں بڑے حریص ہیں کہ اے اللہ میری امت کو کلمہ مل جائے تاکہ دوزخ سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریصا علی ہدایت الناس اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی حرص لگی رہتی تھی ساری دنیا کے سارے انسان ہدایت پا جائیں اور دوزخ سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ بہت بڑا کافر تھا جب تک کلمہ نہیں پڑا تھا، وحشی بن حرب، جس نے اسی حضرت امیر حمزہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، تیر لگایا، شہید کیا۔ اس کے بعد پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور کلیجہ تک چبایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے چچا عم محترم سے بڑی محبت تھی، لیکن ایک وقت آیا کہ وحشی نقاب کرتے ہوئے کلمہ پڑھنے کی غرض سے آیا۔ صحابہ نے دور سے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ ہوا وحشی، وہ وحشی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو ہو، اس کو چھوڑ دو، بدلہ نہ لو، قتل نہ کرو۔ اگر یہ کلمہ پڑھنے کی نیت سے میرے پاس آ رہا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے کہ فلی اسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافرین، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا میرے نزدیک مجھے محبوب ہے اس بات سے کہ 1000 کافروں کو قتل کیا جائے۔ یہ بات فرمایا کرتے تھے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ویحک یا وحشی غیب عنی وجہک، اے وحشی تو میرے چہرے کے سامنے نہ آیا کر، کیونکہ میرا پیارا چچا یاد آ جاتا ہے، اس کی شہادت اور اس کے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں جب میں تجھے دیکھتا ہوں، لیکن چونکہ میرا کلمہ تو نے پڑھا ہے میری کمر کے پیچھے بیٹھا کر۔ اسی موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا 1000 کافروں کے قتل کرنے سے بہتر ہے۔ تو ہمارے پاس اللہ کا فضل ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، نبی آخر الزمان ہے، جتنے کلمے والے ہیں یہ سارے زندہ ہیں، یہ زندہ ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، اور جتنے کافر ہیں وہ مردہ ہیں، وہ مردہ ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، ایمان کا کمال نصیب فرمائے، بصفت تبلیغ ایمان کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔